علیکم ناظرین، میں ہوں فاہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج کا اسپیشل پروگرام ہے۔ عید گزری ہے، اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیاسی کاروائیاں بھی شروع ہوں گی، لیکن جلد بازی میں نہیں ہوگی کیونکہ لمبی چھٹی ہے اور چھٹیوں کے بعد ویسے کام کرنے کا دل کم ہی کرتا ہے، چاہے وہ صحافی ہو یا سیاستدان ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر جو ہے وہ ایک دم سڑکیں گرم ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم کہ سڑکیں گرم ہوگی یا نہیں ہوں گی۔ تو آج دو میں نے ایسے مہمانوں کو دعوت دی ہے جو اس شہر میں بڑے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، اور اسلام آباد کی جو اپنی ڈائنامکس ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہے۔ آج ذرا تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہم انفارمیشن کی جو دنیا ہے اس میں ہم روزانہ تیرتے ہیں اور وہ اس کے جو کرنٹس ہیں وہ اسلام آباد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ تیرنا کیسا ہے، کہاں سے انفارمیشن آتی ہے، کیسے آتی ہے، اور یہ شہر جو ہے یہ کس طریقے سے افواہوں اور ٹھوس خبروں کے درمیان تفریق کرتا ہے اور اکثر و بیشتر نہیں بھی کرتا۔ تو اس میں بات کرتے ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ ہیں، ٹیلی ویژن پرسنالٹی ہیں، اور جناب نادر گرمانی صاحب اگین اپنا بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں اور جرنلزم میں انہوں نے بھی بڑا جو ہے وہ لمبا عرصہ گزارا، لیکن اتنا لمبا عرصہ نہیں گزارا جتنا شاید اس ٹیبل میں بیٹھے اور لوگوں نے گزارا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اچھا، میں اسلام آباد کی اس لیے بات کر رہا تھا کیونکہ اطہر آپ بھی کئی سال سے اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ برطانیہ میں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں کیونکہ خبریں ساری یہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر خواہش کی خبر بن جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ کو جرنلزم کرتے ہوئے کوئی ادھر اس شہر کی انوکھا پن کیا لگا؟ دیکھیں، یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی کہ خواہش پہ تو بہت ساری خبریں بنتی ہیں۔ اسلام آباد میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، میں بھی، یہ میرا کوئی ذاتی ہو، جو خبر آپ کے پاس خود آتی ہے نا اس کو تھوڑا سا پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیں۔ میں نے اکثر نوٹ کیا کہ اس میں خبر کم اور خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اس خبر کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیل ایسے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اصل خبر ہے۔ کوئی بھی خبر اسلام آباد میں ڈھونڈنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بڑا ایک کلوز سی کمیونٹی ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہاں پہ بیوروکریٹس بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ہر کوئی ایکسیسیبل ہے۔ آپ کے آفس کے بالکل ساتھ یہاں پہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ لاجز ہیں، اس کے علاوہ سیکٹریٹ ہے، تو خبریں مل جاتی ہیں۔ لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق خبر دیتا ہے، پھر آگے وہاں سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے اس میں سے اصل خبر نکالنی ہے اور اصل جگہ پہ پہنچنا۔ بالکل، اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں نے بھی دیکھی ہے نادر، وہ یہ کہ میں نے لاہور میں بھی کافی عرصہ کام کیا ہے، کبھی بھی کر رہا ہوں، اور اسلام آباد میں بھی کیا ہے بڑا عرصہ۔ یہاں پہ جو اس شہر میں اگر آپ نے اپنی ویلیو دکھانی ہے یا اپنا وزن دکھانا ہے یا آپ نے دکھانا ہے کہ جی آپ کتنے امپورٹنٹ شخص ہیں، تو وہ آپ اپنی ایکسیس ٹو انفارمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ جی میرے پاس اندر کی خبر ہے، مجھے پتا ہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے شہر میں، اور اگر اگلا بندہ کہہ کہ واقعی یار اس کو تو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو یہ اس شہر میں اس کا قد تھوڑا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکچولی ہمارے ایسے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے میں کسی سے شیئر کروں تاکہ میرا تھوڑا جو ایک روب ہے نا اس میں بیٹھے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ آپ نے بھی فیل کیا ہے شہر میں؟ دیکھیں، یہ والی بات میرا خیال ہے کہ آپ شاید تھوڑی پرانی کر رہے ہیں کہ کرائیٹیریا جو ہے نا اب وہ تھوڑا تبدیل ہو چکا ہے۔ اچھا، اب کیا ہو گیا؟ اب پارلیمنٹ کے اندر یا اوورآل اگر آپ دیکھیں کہ خبر جو آپ تک پہنچ رہی ہے نا، جیسے خواہش، دوسرے کی خواہش کو آپ زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، مختلف آپ چیمبرز میں جائیں گے تو ہر طرح سے یہ ماضی میں بھی ہوا ہے کہ آپ کو خبر دی جاتی ہے، خبر کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہوتا۔ ریسنٹلی میں ایک مثال دوں گا کہ سپریم کورٹ میں وہاں پر ایک خبر جو ہے نیب آرڈیننس تھا، وہ جاری کیا گیا، صحافیوں کو دیا گیا کہ یہ ہم نے تیار کر لیا ہے خان صاحب کی دور حکومت میں، اور ایک وہ منسٹر نے شیئر کیا اپنے واٹس ایپ سے۔ وہ جب چلنا شروع ہوا تو پی ٹی آئی نے، حکومت نے آفیشیلی اس کی تردید کی کہ ایسا کوئی آرڈیننس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو وہ ہم اس کا شکار ہوئے کہ وہ اپنی ایک خبر دینا چاہ رہے تھے، اس کو، اور وہ چل گئی، ریئیکشن دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ جیسے ماضی میں ابھی بھی ہوا کہ پیکا کے حوالے سے باتیں ہوئیں، پھر وہ خاموشی ہو گئی، پھر دیگر قوانین کے حوالے سے بات ہوئی، پھر خاموشی ہو گئی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اطہر صاحب نے کہا کہ خبر اگر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے خبر دینے والے کے پیچھے، جو بندہ آپ کو خبر دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اس کا اپنا ایجنڈا تو نہیں ہے، وہ کوئی چاہ تو نہیں رہا کہ یہ خبر میری کہیں چل جائے یا کوئی میرا نیریٹو جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب
थोड़ी ज़्यादा हम कमज़ोर भी हुए हैं और हमारे ऊपर तनकीद भी हो रही है। लेकिन उसमें ये भी तो फिर है ना कि जो एक खबर देने वाला है खबर लेने वाला है, जो खबर ले रहा है अब उसके पास भी अब ये इंसेंटिव आ गया कि मैं उसको जल्दी से निकालूं, किसी का यूट्यूब चैनल है किसी का, तो वो उस खबर को होल्ड करना, उसको उसकी तस्दीक करना, वो अब उसका इंसेंटिव ये है कि मैं जल्दी निकालूं, वो चले, वो वायरल हो और उससे मुझे फायदा हो, तो वो पूरी डायनामिक्स ही चेंज हो गई है जी। बिल्कुल इसी तरह जी 2020 मैच है अब जर्नलिज्म का, जो ही खबर आती है आपने फौरन निकालनी है और उसी के अंदर देखते हैं कि फिर बहुत सारे दोस्त गलती भी कर देते हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, जब मैंने BBC में ज्वाइन किया तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो एक बड़े सीनियर एडिटर थे और वो बरतानवी शहरी पुराना जो है अंग्रेज बाबा, तो उसने वो लोगों से क्वेश्चन किया कि जी ये खबर आई है, ये हुआ है और ये खबर रिपोर्टर ने मिस कर दी है, ठीक, नाउ आप जो है डेस्क एडिटर हो, तुम्हारा क्या रिस्पांस होगा? तो हमने कहा कि जी रिपोर्टर की ऐसी की तैसी इतनी बड़ी खबर रिपोर्टर ने क्यों मिस कर दी? उसने कहा कि खबर कभी भी खत्म नहीं होती, खबर कल भी होगी। Nobody comes to BBC website for breaking news. They come here कि मेक श्योर करना कि जो सारी दुनिया रिपोर्ट कर रही है वो खबर असली है। उसने कहा ये आपने ध्यान रखना है, और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम जिस दौर में आ गए, आपकी कोशिश होगी कि आप इधर रिपोर्ट करने से पहले ट्वीट कर दें, और इसके अंदर फिर बहुत सारे मसाइल भी हो सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हो रहा यही है, बहुत सारे लोग इवन के जो सहाफ़ी नहीं है वो भी आपको कह रहे होते हैं आज मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि जी आपका जो डेमोक्रेटाइज हो गया ना, जैसे कहते थे कि जब दहशतगर्दों ने जब अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू किया तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा कि जो वायलेंस है वो भी डेमोक्रेटाइज हो गई है, कि पहले सिर्फ रियासत के पास होती थी, अब वो लोगों के पास भी चली गई है वायलेंस। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी और खबर थी अब वो सहाफियों की जो है वो मोनोपोली नहीं है, लेकिन उसमें मीडिया ने भी सीखा ओवर द ईयर्स, सीखा भी, और फौज साहब हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया। देखें हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से चीज़ें चली उसमें आज हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी कंप्लेंट्स तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे बीज हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोए। यहाँ पे 9 बजे लोग जरदारी साहब की हुकूमत ख़त्म करवा के, 11 बजे लोग जो है मियाँ साहब के खिलाफ खूनी इनकलाब ला के, यहाँ पे खूनी एहतसाब, ये सब कुछ यहाँ पे होता रहा ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़ा बहुत यहाँ पे हमने उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया कि जिसका लॉन्ग टर्म हमें नुकसान हुआ। आज़ादी है, आपने मुझे आज़ादी दी है कि मैं यहाँ पे आऊँ आपसे बात करूँ, अगर मैं बात करता करता इधर टेबल पे खड़ा हो जाऊंगा तो अगली दफ़ा तो मेरे पास वो आज़ादी नहीं होगी। तो हम कुर्सी से उतर के टेबल पे हमने कुछ छलांगे लगाई हैं जिसका हमें लॉन्ग रन में नुकसान भी हुआ। और यही वजह है कि हमने अपना स्पेस जो है ना, मेरे नज़दीक वो हमने खुद खोया है। यहाँ पर जो मीडिया के हवाले से जो कदगने हैं, जो पाबंदियाँ हैं, जो इज़हार आज़ादी की राय के हवाले से जो एक बात होती है कि आप खुलकर बात कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों पर जब कदगन सामने आई है तो हमने अपना स्पेस जो है ना वो सोशल मीडिया को दे दिया है। आपको याद होगा कि माजी में सोशल मीडिया हमारे क्लिप्स उठाकर वो ट्वीट्स करते थे या वो फेसबुक पे लगाते थे, वो हमसे इंफॉर्मेशन लेके आगे वो फैलती थी। अब अगर आप देखें तो कई ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें हम बतौर एंकर जो हैं वो कोई एक्स से पोस्ट उठाते हैं, फेसबुक से उठाते हैं, सोशल मीडिया से पोस्ट उठा के हम अपने शोज करते हैं, और माजी में वो हमारी चीज़ें उठाते हैं। और ये ट्रेंड भी है जो नज़र आ रहा है कि इस तरफ जाएगा, लेकिन अल्टीमेट अच्छा बाय द वे ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सारी दुनिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके साथ में ये बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। और आप देखें कि अगर आप अमेरिका में देखें तो जो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो वैसे ही CNN के उनके बड़ी खिलाफ है, वो तो रोजाना कहते हैं कि जी मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया का फारग हो गया। फिर इलॉन मस्क आ गया जो रही से कसर उसने पूरी कर दी, उसने कहा जी ये टीवी शीवी तो फारग है, अब तो है ही सारा ही। सो ये सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि एक तरफ तो वैसे ही ऑडियंसेस थोड़े डिजिटल पे जा रहे हैं, दूसरा ऊपर से जो हाथ सख्त हुआ है तो जो रही से कसर थी उधर पूरी हो गई है। अब हर चीज़ पे जरा दो बार सोच के कहना पड़ता है, और मैं इसका जवाब आपसे बिल्कुल छोटा सा चाहूँगा। इसका छोटा सा जवाब है, सख्ती है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। बस ठीक है, चले बस ठीक है, ये काफ़ी है जवाब। तो अच्छा, दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि अब जो माहौल बना हुआ है यहाँ पे ना PTI और गवर्नमेंट और फलाना और धमकाना, तो उसमें मीडिया का रोल इस तरह हो गया कि जो अपोजिशन में जमात जाती है उसको लगता है कि जी हमें जो है वो इसी के जरिए हमारी हम पावर ड्रॉ कर रहे हैं। अब वो ठीक है, सोशल मीडिया पे भी PTI ने बड़ा अपना वो किया हुआ, लेकिन अब तो उनके उल्टे गले पड़ गए ना। तो ये जो PTI का सोशल मीडिया वाला इशू है, मैं आप क्योंकि वैसे भी काफ़ी करीब से देख रहे हैं चीज़ों को, ये आजकल तो PTI से मैं तो यही सुन रहा हूँ कि अंदर ही लोग कह रहे हैं कि यार ये हम क्या करें, ये हमारे मीडिया ने सोशल मीडिया ने हमें मरवा दिया है, हम तो चाह रहे हैं कि हालात बेहतर हों,
لیکن وہ بالکل کسی کا قابو نہیں آ رہا. تو وہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہو کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو ویپن ہے اس کو استعمال کریں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے ہاتھ میں. نہیں دیکھیں پاکستان کے اندر اگر آپ کر رہے ہیں تو چلیں کچھ نہ کچھ اس کا حل نکل آئے گا. باہر سے نہیں ہوتا. باہر سے نہیں ہو رہا اور ابھی تک نہیں ہو رہا. اور جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تو یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے پر پریشان ہے. ہماری 2 دن پہلے بھی سینئر جو لیڈرشپ ہے ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو کنوے کیا ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں وہ کسی طرح ہمارے پاس آ جائیں, کیونکہ کچھ ایشوز سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا کر رہی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. ایک لیڈر نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ خان صاحب کو تھوڑا کنونس کریں کہ وہ اتنے سخت بیانات جو ہیں وہ نہ دیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہ کریں. تو ان کے مطابق ہم نے کنوے کر دیا ہے اور ہوپ فلی خان صاحب نہیں دیں گے, لیکن آپ کے سامنے کے کبھی کبھی بیانات پھر آ جاتے ہیں. لیکن اثر اس میں ایشو یہ بھی تو ہے نا کہ خان صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو میرے پاس جو سب سے جو پاورفل ویپن ہے وہ میرا جو ایم این ایز یا ایم پی ایز نہیں ہے, وہ میرا سوشل میڈیا ہے. تو وہ کیوں اس کو اس میں سے ساری اسلحہ ایمونیشن نکالیں گے؟ یہی میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو آخری مراحل میں طے ہوں گی. جس طرح ایک طرف بہت ساری چیزیں حکومت کے پاس ہیں, جب وہ نیگوشیٹ کریں گے, بات چیت ہوگی تو اس کے اندر شاید یہ چیزیں طے ہوں. فی الحال تو مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس اس طرح نہ ہمیں اسٹریٹ پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اسٹریٹ انہوں نے بہت گرم کر دی ہو, پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بات کر دی ہو. اگر حکومت کو کوئی پریشر پڑتا ہے, دباؤ پڑتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ پڑتا ہے, اس کی طرف سے پڑتا ہے. دوسرا اب مسئلہ وہ جو آپ نے کہا نا دہشت گردی والی, کہ وہ بھی اس میں بھی آپ کو جمہوریت لے کے آگئے کہ جناب پہلے وہ ایک طاقت کا استعمال صرف ایک طرف سے ہوتا تھا. اب ایشو یہ ہے سوشل میڈیا کا کہ اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں. اگر صرف ایک ٹیم بنا کے یا پیسے خرچ کر کے ہو تو پھر تو امریکہ جو ہے وہ ریاست پوری دنیا میں وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لے. آپ فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں, امریکہ کی, اسرائیل کی تمام تر اس طاقت کے باوجود وہ سوشل میڈیا پہ نیریٹو نہیں بنا سکے. سب سے بڑے جلوس آپ کے یورپ میں نکلے, امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر جو ماحول ہے, اب تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی ویزے کینسل کر کے لوگوں کو واپس بھیجیں گے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کا جو فینومینا ہے وہ اب اس سے بگر ہو گیا ہے پی ٹی آئی سے. اب اس میں بہت سارے دیگر ڈائنامکس بھی آ گئے ہیں ہمارے, اس لیے کہ ہمارا ادھر ایک ایسا مکس ہے کہ ہم اس قسم کے حالات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں. سو یہ اوور آل جب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر, لیکن اس میں دیکھیں نا وہ ایز اے ٹول, ایز اے نیگوشیٹنگ ٹول یوز ہو سکتا ہے نا. وہ آپ بہت کچھ کہیں گے کہ بھائی اگر کوئی بات چیت ہونی ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ ہم سے بات کریں, اور اگر ہمارے سارے معاملات طے ہوتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کو ہم لگام دے دیں گے. لیکن وہ پہلے سٹیپ میں نہیں ہوگا وہ پیسے. لیکن اس سٹیپ سے پہلے جو ایک چیز ہونی ہے, ناظر آپ مجھے اس پہ ویو دیں. اس نے دیکھیں ایک سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ بھائی کیا پاکستان تحریک انصاف چاہتی کیا؟ میں ذرا پی ٹی آئی پہ بات کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کیا چاہتی ہے تو سب کو پتہ ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو ریلیشن شپ ابھی بنا ہوا ہے وہ چلتا رہے, ہم مزے کرتے رہیں اور ہم 4-5 سال گزاریں اور پھر دیکھتے ہیں جب الیکشن آئیں گے پھر دیکھا جائے گا. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہا, یا شاید پی ٹی آئی کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتی ہے. نہیں میرے نزدیک تو جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اب جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے وہ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں, جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں وہ اختر مینگل صاحب چاہ رہے ہیں, وہ بلوچستان کی دیگر جماعتیں چاہ رہی ہیں, جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے. تو جو لائن پی ٹی آئی نے اس وقت لی ہے, پی ٹی آئی کو اس وقت پلس پوائنٹ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان جیسا مخالف خان صاحب کا بندہ وہ ان کے ساتھ اب ہیں. تو اس وقت جو پی ٹی آئی نے لائن لی ہے وہ صرف اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں. جو ماضی میں خود نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو تھا اب شاید وہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے. تو پی ٹی آئی انیشلی تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے خان صاحب باہر آئیں. خان صاحب کے باہر آنے کے بعد بیچ میں آپ کے علم میں ہوگا کہ پی ٹی آئی نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ آپ خان صاحب کو بنی گالا منتقل کریں یا خیبر پختونخوا منتقل کریں. اور انہوں نے کیوں چھوڑیں گے خان صاحب کو, کیوں چھوڑیں گے؟ ان کے مطابق کہ ہمارے رابطے ہوئے ہیں اور ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے خان صاحب کو تو نکالیں پھر ہم بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ جو الیکشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا وہ کوئی نہ کوئی حل چاہتے ہیں. اس کے بعد اب حکومت بھی آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بات یہی چل رہی ہے کہ خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو وہ سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے. لیکن حکومت یہ بھی جانتی ہے کہ خان صاحب جیل میں رہ کر بھی اگر اتنا پریشان کن حکومت کے لیے یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں تو باہر آئیں گے تو کیا ہوگا. تو یعنی دیکھیں نا جو الٹیمیٹلی جو بات پھر گھوم پھر کے یہ آتی ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ اس ٹائم لیوریج کیا ہے. یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو باہر لے آئیں, چھوڑو بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کا مطالبہ ہونا چاہیے. جو آگے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں نکالے انہیں باہر؟
جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. عید سے پہلے بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ایک تاثر ہے کہ ملک میں ایک استحکام ہے, وہ استحکام کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. حکومت کا بڑا ایشو یہ ہے کہ جس قسم کی لیجٹمیسی ان کو چاہیے عالمی سطح کے اوپر یا پھر ملک کے اندر, وہ اس طرح ماحول بنانے میں ناکام رہے, اور اس میں ایک بڑا رول معیشت کا بھی ہے, اور جس قسم کے معاشی حالات ہیں اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں. تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حکومت کی بھی مجبوری ہے. حکومت یہ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل وہ اگنور کر سکتی ہے کہ تحریک انصاف سے آپ بات نہ کریں. نہیں ایکچولی کیا مجبوری ہے حکومت کی؟ کوئی ریلیکسڈ ہے, ٹھنڈ پروگرام آپ کو یاد ہوگا کہ جب پروگرام بھی آ رہا ہے, اسٹیبلٹی بھی ہے, یعنی اکانومی کا ستیاناش نہیں ہوا ہوا, سٹیبل ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اکانومی جو بڑی چینج ہو گئی ہے, بہتر ہو گئی ہے, لیکن اکانومی کا وہ پریشر گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے اس ٹائم. لیکن استحکام نہیں ہے. وہ جو ایک سیاسی گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے نا, وہ سب کو پتا ہے, جو لوگ اس سے ڈیل کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ جو ایک چیز ہے وہ نہیں آ رہی. ابھی تک جو ہے آپ دیکھ لیں 26ویں آئینی ترمیم آئی, ابھی تک جو بھی آپ معاملہ دیکھتے ہیں وہ فائر فائٹنگ آپ کو نظر آتی ہے. الیکشن ہوا, الیکشن سے پہلے سمبل چلا گیا, الیکشن کے بعد فارم 45-47 نکل آیا, پھر جناب کہا گیا کہ وہ فلانے چیف جسٹس آگے تو مسئلہ ہو جائے گا, 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ تک میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی, پر کہیں پہ بھی آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ چیز سیٹل ہو گئی. ابھی تک چیز سیٹل نہیں ہے. ویسے جب پاکستان میں چیزیں سیٹل ہونا ہوتی ہیں وہ راتوں رات ہو جاتی ہیں. اس کی ایک بہترین مثال ہے عطا تارڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں, جب وہ اون چودھری صاحب کے حوالے سے وہ بڑی الزامات وغیرہ لگاتے تھے, تو جب پتہ چلا کہ اون چودھری نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے کہا جی ابھی خبر آئی ہے اون چودھری ہمارا بھائی ہے. یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی والے بھی کسی دن کہیں کہ ابھی خبر آئی ہے وہ ہمارے بھائی. دیکھیں الٹیمیٹلی پرویز خٹک کو دیکھ لیں, دیکھیں کیا ہوا. نہیں الٹیمیٹلی دیکھیں نا ناظر, یہ جو صورتحال ہے ٹھیک ہے, ابھی وہ میں اس کے لیے ٹرم یوز کر رہا تھا انفورسڈ کام, زبردستی ایک ذرا زور لگا کے اور ایک نارمل سی بنائی بھی ہے, لیکن یہ سسٹینیبل تو نہیں ہے نا. دیکھیں 2-3 جو حقیقتیں ہیں, پہلی چیز یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے, کو مانے نہ مانے, سیدھی بات ہے. آج کو اگر کوئی پراپر الیکشن ہو جائے تو کوئی کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں کہ آپ کم ہوگا. آپ نے اس کو سسٹم سے باہر نکال کے رکھا ہوا ہے اور آپ مینج کر رہے ہیں فی الحال, لیکن لانگ ٹرم میں تو آپ مینج نہیں کر سکتے. تو جو بھی اس ٹائم فیصلہ ساز ہیں انہوں نے, ان کے بیک اپ تو مائنڈ تو یہ ہوگا یار الٹیمیٹلی تو ہمیں کچھ کرنا ہی ہے نا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اچھا پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ یار ہم نے جو انقلاب لانا تھا وہ ایسے نہیں آ رہا, تو الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اگر واپس آنا ہے تو کوئی طور طریقے سے آنا ہے. یہ جو ہوش مندی والا کام ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی چھوڑو, ذرا عقل سے کام لے کے چلتے ہیں, یہ اس کی کوئی انڈیکیشن آپ کو آ رہی ہے پی ٹی آئی سی کے لوگ کہہ رہے ہیں یار ٹھہر جاؤ ابھی یہ دھرنے شرنے چھوڑو, ذرا طریقے سے چلتے ہیں؟ نہیں بالکل, یہ پی ٹی آئی نے ماضی میں جتنی غلطیاں دہرائی ہیں, وہ پنجاب حکومت ہو, خیبر پختونخوا ہو یا یہاں کی اسمبلی تحلیل کرنا ہو, اس سے میرے خیال سے پی ٹی آئی نے ضرور سیکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ جس سے سوال کریں کہ ان کا آگے حکمت عملی, ان کی اسٹریٹجی ہے کیا, وہ کیا کریں گے, کون کون سے فورم ہیں, وہ پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ مذاکرات کو شاید حکومت کے مطابق جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ مذاکرات ختم نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ کو ماضی میں بھی یاد ہوگا کہ قریشی صاحب کو فون آیا تھا اور فون کے بعد انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے. حکومت کے مطابق اس مرتبہ بھی یہی ہوا, اور مذاکراتی کمیٹی پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی, اور انہوں نے حکومت سے کہا کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے, خان صاحب نے منع کر دیا ہے. تو باہر لیڈرشپ, جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک رہنما نے یہ واضح طور پر کہا کہ ہم نے خان صاحب کو کوشش کی ہے کہ ان کو کنونس کر سکیں کہ آپ تھوڑا ہاتھ کھولا رکھیں, لیکن وہ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ جو بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب نے یہاں پر ڈی چوک پر دھرنا دیا تھا, پی ڈی ایم حکومت بنی تھی, تو اس کے بعد اب تو پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے اور نون لیگ بھی مانتی ہے کہ اس دھرنے سے پہلے ہم یہ اعلان کرنے والے تھے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے, کنٹینیو نہیں کریں گے. ناظرین گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو یہیں سے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. تو اثر دیکھیں نا, پی ٹی آئی کچھ چاہے نہ چاہے الٹیمیٹلی میٹر کرتا ہے خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں, اور جو مرضی وہ مختلف لیڈرز کہیں کہ جی ہم یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے خان صاحب سے یہ بات کرنی ہے. واٹ عمران خان ڈیسائیڈز از پی ٹی آئی پالیسی. ایگزیکٹلی. اور ان کے ذہن میں, یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا دن آئے گا کہ خان صاحب کہیں گے ہم بات ٹھیک ہے یار ایسا کرو, چلو بیٹھو ان سے بات کرو, مذاکرات کرو, چھوڑو یہ لڑائی جھگڑے, میں بھی کوئی سخت بات نہیں کروں گا, یہ دن آ سکتا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کے جو بڑے سینئر رہنما ہیں وہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں, پرائیویٹ محفلز میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں, لیکن خان صاحب کو کام ڈاؤن کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کے اوپر. اب خان صاحب کا جو کیس ہے, خان صاحب کا کیس یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے.
جو دوسرا فریق ہے اس کے اوپر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ جو چیز کہی جائے گی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اینڈ وائس ورسا، ادھر سے بھی ایسے ہی، یہی ایگزیکٹلی جو دوسرا ہے فریق وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے طریقہ کار آپ دیکھ لیں، ہر موقع کے اوپر انہوں نے وہی کیا جس سے ان کو روکا گیا، جو ان کی اپنی مرضی تھی. تو وہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ دونوں لگتا ہے اس طرح کہ جب تک وہ اس میں تھوڑی سی کمی نہیں آئے گی اور جب تک کوئی تھوڑا سا ٹرسٹ بلڈنگ میئر سامنے نہیں آئیں گے، مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایون کہ عید سے پہلے بھی یہ ایک بڑے ان کی سینئر شخصیت نے کہا کہ یار ہم کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اب ہم نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی کہا ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کریں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کسی طرح اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اس میں ایک صرف بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جو بھی لائن لیتے ہیں، خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں، سوشل میڈیا ہو یا ان کے فالوورز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ سیاسی غلطیاں دیکھیں تو وہ خان صاحب نے بے تحاشا کی ہیں. ایون اگر حال ہی میں جو مذاکرات تھے، ماضی کے مذاکرات اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو اب بھی ڈیڈ لائن پی ٹی آئی نے خود دی تھی 31 جنوری کی، اور انہوں نے مذاکرات جو ہے وہ 22-23 کو ختم کر دیے. تو اب حکومت نے نہ جواب دیا ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی ریٹن میں کچھ آیا ہے. آپ نے وہ جواب ملنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ حکومت تو یہ کرنا نہیں چاہتی. تو بطور سیاستدان آپ چلیں، حکومت نہیں کر رہی تو آپ آنے تو دیں. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نہیں آئی، یہ بھی غلطی کی انہوں نے، لیکن پاس اپرچونٹی انگیج کرنے کی. آپ کے علم میں ہوگا، کاظمی صاحب کے بھی علم میں ہوگا کہ پوری لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم کل جائیں گے. پی ٹی آئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں شرکت کے لیے اپنے نام دے چکی تھی، 14 نام دے چکی تھی، اور وہ جا رہے تھے. بیرسٹر گوہر نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ ہم کل جائیں گے، اور جو خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، جو پابندیاں ہم وہ بات بھی کریں گے وہاں پر. لیکن ڈونٹ نو کہ پھر وہاں پہ کیا ہوا اور فیصلہ. تو اس میں دیکھیں ہر شخص جو ہے نا یہی بات کرتا ہے، اور ابھی عید پہ بھی ساری یہی، جب آپ جا رہے ہیں اور سیویاں کھا رہے ہیں تو سیویاں کھاتے ہوئے بات یہی ہوتی تھی اچھا جی بتائیں نا، آپ کی شکل دیکھ کے بھی لوگ کہتے ہیں یار کیا ہو رہا ہے، بتائیں نا. بندہ عید پہ ریلیکس بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ نہیں اچھا آپ کو تو پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے. تو ہو یہ رائے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، مجھے تو کچھ چینج ہوتا نظر نہیں آ رہا، اسی طرح چلے گا. دیکھیں کہیں آپ کو کہیں سے کوئی انڈیکیشن نہ، آپ کو اس سائڈ سے کوئی فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی جس طرح ابھی آپ دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کو کام ڈاؤن کراؤ، خان صاحب نے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ کام ڈاؤن ہونے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرے دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ وہ آ جاتا ہے ایسی سخت بات کہ وہ پیچھے 2-4-6 دن کسی نے اگر کوئی محنت کی بھی ہو بات بہتر کرنے کی تو ایک جھٹکے میں سارا فارغ ہو جاتا تھا. تو وچ مینس کہ وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا تھا گیم آف چکن، کہ جی 2 گاڑیاں جو ہے سیدھی آپس میں آ رہی ہیں، اینڈ میں کس نے نکلنا ہے. تو یہ گیم آف چکن ہو رہا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی جو ہے وہ سائڈ پہ ہٹنے کو تیار ہے. ایسے ہی چلے گا جی، فی الحال تو ایسے ہی چلے گا. لیکن آخر کب تک، جس طرح پہلے آپ نے بھی بات کی اور نادر نے بھی بات کی کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ خان صاحب یا پی ٹی آئی یا شہباز شریف یا زرداری صاحب. اب معاملہ اس سے تھوڑا سا آگے نکل گیا. دیکھیں اب یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمانی کمیٹی کا، یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے خیبر پختونخوا سے جس قسم کی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں. تو ہم کیا اس موقع کے اوپر یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری ساری توجہ ایک سیاسی جماعت کی طرف رہے یا ان کے اختلافات اور حکومت کے اختلافات؟ یہاں پہ تھوڑا سا آگے نکلنا ہمیں پڑے گا. اور جو چیز میرے لیے بہت زیادہ حیران کن ہے اس سارے ماحول کے اندر، ویئر از میاں نواز شریف؟ وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے. نیشنل جو ڈسکشن ہے، اس کا جو ڈسکورس ہے، آئی تھنک وہ تو ہیں کہ وہ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایون کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں، دیگر اختر مینگل صاحب یہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں. فار سم ریزن انہوں نے چوز کیا ہے کہ وہ اس میں بالکل ہی علیحدہ ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو فاضل صاحب آپ نے بات کی نا کہ شاید دونوں طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے نزدیک حکومت فلیکسیبلٹی شو کر رہی ہے. حکومت نے مذاکرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پریس کانفرنس ہوئی کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، پابندی لگنے جا رہی ہے. اس فیصلے کے بعد فلیکسیبلٹی شو کی حکومت نے، کمیٹی بنی، مذاکرات ہوئے، اسپیکر سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیناما کا ایشو تھا تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو یہی تجویز دی تھی کہ آپ سپریم کورٹ نہ آ جائیں، ہم پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں اور وہی اس معاملے کو دیکھے گی. پی ٹی آئی کو حکومت نے یہی تجویز دی کہ چلیں اگر ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے مطابق اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو آپ کمیٹی بنا دیں، پارلیمنٹری کمیٹی کی فائنڈنگز آپ آنے دیں. کم سے کم آپ ایک فلیکسیبلٹی اگر حکومت شو کر رہی تو آپ اس میں ہاتھ تو ملا لیں. نکل سکتی ہاں تو آگے بڑھیں، پھر اس میں دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ
ایک ایگو کا ایشو کہیں یا ان کا ایک اپنی جو لائن ہے وہ اس سے وہ فلیکسیبلٹی میرا خیال ہے کہ یہ بات اثر ٹھیک ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب نے ہر نارملی جو ایک ہارڈ لائن پوزیشن لینی ہے تو ڈیفالٹ یہی ہے کہ ہارڈ لائن لے لو, خان صاحب سے ڈانٹنی پڑے گی. دوسرا اگر لیا تو کل کو کوئی پتہ نہیں ہو کہ یار تم نے کیا کیا. تو اس لیے جنرلی اس خوف کی وجہ سے اب جس طرح یہ ہوا ہے, یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی والا تھا یا نیشنل سیکورٹی, اب وہ خان صاحب سے ملاقات تو بعد میں ہوئی ہے نا, پہلے انہوں نے وہ اسی میں تھا کہ یار اگر ہم چلے گئے تو پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا, ہم جب پوچھیں گے انہوں نے کہنا یار تم نے کیوں گئے, کیونکہ ان کی ایک نیچرل پوزیشن یہ ہے کہ وہ اگریسو ہے. جی جی. تو باقی ساری جماعت ڈر کے اگریسو ہو رہی ہے. بالکل, ایون کہ وہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں سوشل میڈیا پہ پکچر نہ کوئی چلی جائے. اور پچھلے دنوں عید سے پہلے بیرسٹر گوہر کی ایک ویڈیو آئی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ, اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا لوگوں نے. حالانکہ ایک نارمل وہ کرٹسی تھی, آپ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جتنا ماحول بٹر ہو گیا ہے, جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح کے مقدمات ہیں عمران خان صاحب پہ اسپیشلی, دیکھیں نا ماضی میں یہ عدت جیسے مقدمات, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو کے بات کرتے رہے, ان کی اہلیہ کو بھی کر دیا. اگر القادر ٹرسٹ ہو یا کوئی بھی ہو, وزیر اعظم تو عمران خان تھا, آپ ان کو سزا دے دیں, آپ نے ان کی اہلیہ کو بھی اس میں کر دیا, تو بہت زیادہ بیٹرنیس ہو گئی ہے. وہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جب بھی عمران خان صاحب سے پرائیویٹ میں کوئی صحافی ملتے ہیں نا, وہ ہمیشہ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں ان کی بڑی بیٹرنیس سنائی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جی جمائمہ پہ انہوں نے ٹائلوں چوری کا مقدمہ قائم کیا تھا اور جمائمہ 2 سال پاکستان نہیں آ سکی تھی, اور اس کا اتنی ان کی بٹرنیس ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچیں اس دفعہ تو ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا, بشرا بی بی بھی اندر چلی گئی, تو بٹرنیس اس لیول پہ ہے, اور شاید اسی چیز کا ادراک ان کی جماعت کے لوگوں کو ہے, اور وہ بھی پھر اسی طرح سخت موقف لیتے ہیں. نہیں, لیکن اطہر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے باوجود ابھی بھی کچھ رہنما ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی لائن درست نہیں ہے؟ کئی رہنما ایسے ہیں پارٹی کے اندر کئی رہنماؤں سے یہ سوالات ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر 50 کیسز ہیں, آپ کے اوپر 2 کیسز ہیں, آپ کے اوپر ایک بھی کیس نہیں ہے, کسی کے اوپر 100 کیسز ہیں, اور آپ کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں, آپ فریلی آپ گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ضرور ہے. بہت سارے ایسے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو عمران خان کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں پرائیویٹ محفلز میں, لیکن ایک ایسا رہنما ایک بھی لا کے آپ ٹی وی پہ بتا دیں وہ نہیں کہے گا. میرے خیال میں ان کو خان صاحب سے جا کے جو زمینی حقائق ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو آپ سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ کوئی پبلک پریشر سے نہیں چلتی ہے, آپ لوگ پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے. کون کر سکتا ہے خان صاحب سے اس طرح کی بات؟ جماعت میں کوئی ہے ایسا بندہ جو جائے بولے خان صاحب میرے خیال میں آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ذرا بیٹھے میری بات سنیں؟ بتائیں جی. میرا خیال ہے یہاں تو مشکل ہے, بشرا صاحبہ ہی کر لیں. بشرا صاحبہ میرے خیال میں یا ان کی بہن ہوگی, ان کی بہن ویسے ڈسکشنز تو بڑی ہارڈ ہوتی ہیں, جیل کے اندر بھی ہوتی ہیں, یہ جا کے اپنا موقف بھی دیتے ہیں وہ, اور خان صاحب سن بھی لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کی ایک بات بڑی اچھی ہے کہ وہ سب کی بات سنتے ہیں, کرتے وہ وہی ہیں جو انہوں نے پہلے ذہن میں بنایا ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں فی الحال تو اس طرح نہیں ہے. ہاں, جو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ ان کو جیل سے باہر لایا جائے, بنی گالا چلے جائیں, اور علی امین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 70-80% معاملات حل ہو گئے تھے, تو پھر میرے خیال میں یہ چیزیں شاید زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس ہو سکتی ہیں. اگر خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے, وہاں پہ جا کے لوگ ان سے ملتے, ان کو کسی اور جگہ پہ رکھا ہوتا, تو پھر معاملات کوئی مجھے لگتا ہے کہ شاید. لیکن وہ بیچ میں ایک کوشش ہوئی تھی, آپ نے دیکھا تھا کہ بشرا صاحبہ کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا, چلیں وہ ایک سعودی کا نام لے کر وہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا, لیکن انہوں نے واضح طور پر ایک پیغام ضرور دیا تھا کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو کسی سے انتقام نہیں لیں گے. لیکن دیکھیں میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جو اس وقت حکومت وقت ہے اس کے تو انٹرسٹ میں ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ لڑتی رہے, ان کے انٹرسٹ میں, ورنہ پیچھے پھر ان کی دکان کیسے چلے گی؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. مطلب میں ایک ہارڈ پولیٹیکل ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی بھی طریقے چاہیں گے کہ جی کو بات چیت ہو اور مذاکرات ہوں اور معاملات بہتر ہوں اور خان صاحب باہر آئیں, کیونکہ اس سے تو وہ انڈرمائن ہوتے ہیں. تو اب اگر پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے
تو پھر وہ جتنا زیادہ خود اگریسو سٹانس لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ حکومت تو بڑی خوش ہے, وہ کہہ رہی ہے یار ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم بیٹھے ہیں آرام سے. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر آپ حکومت کے دوستوں کو دیکھ لیں, پی ٹی آئی کی ذرا سی بات ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ نہیں, لڑائی ادھر ہے, لڑائی ادھر چل رہی ہے. اور ان کو بھی پتا ہے کہ جب تک لڑائی چلتی رہے گی, جب تک اس قسم کا بیانیہ رہے گا. دیکھیں کچھ حقیقتیں ہیں نا, کچھ معاملات یہاں پہ ہوئے پاکستان میں, 9 مئی ہوا, ٹھیک ہے, اس میں ریزرویشنز ہیں دوسری سائڈ کے, دیگر بہت سارے معاملات ہیں, اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کرنٹ جو سسٹم ہے, جو حکومت ہے وہ ہے. تو ان کی تو خواہش ہے کہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں. اب اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس میں کیا کریں گے, اور obviously دوسری طرف سے کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ. نہیں, لیکن یہاں پر ایک المیہ یہ بھی ہے نا کہ پاکستان میں کس طرح چیزیں, حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, وہ آپ کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی پسند آئی, اور انڈائریکٹلی تو وہ باجوہ صاحب کا ہی ذکر کرتے تھے. میاں صاحب نے کھڑے ہو کے گجرانوالہ والے جلسے میں کہا تھا کہ آپ کو جواب دینا ہوگا. پھر اسی باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو دونوں جماعتوں نے ووٹ دیا. پھر وہی باجوہ صاحب جو سیم پیج پر کہا جاتا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ کس طرح مخالف ہوئے, وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ گئے, ان کی حکومت بن گئی. بالکل. ناظرین, ڈسکشن ابھی چل رہی ہے, چند اور معاملات پہ گفتگو کرنی ہے, لیکن پہلے ہی بریک. ویلکم بیک. اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ جو ایک فیکٹر مسنگ ہے نا, میں آپ کو 90s کی بات بتاؤں. جی. ادھر ہی یہی سامنے جو ہماری روڈ ہے, ادھر ہی ساری پوری 90s میں ہم ادھر کوریج کیا کرتے تھے, اور وہ جو ہر 2 سال بعد حکومت چینج ہو رہی ہوتی تھی. پیپلز پارٹی, پہلے وہ پیپلز پارٹی 1990 میں 88 کے الیکشنز میں آئی, پھر 90 میں میاں صاحب آئے, پھر پیپلز پارٹی آئی, پھر میاں صاحب آئے. بلکہ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ, میں نے پہلی بار جرنلزم میں جو لاٹھی کھائی پہلی بار, وہ میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور بینظیر بھٹو مرحوم جو شہید ہیں, وہ لانگ مارچ انہوں نے کرنا تھا پہلی بار. 90 if I remember correctly 93 تھا شاید, اور جس میں وہ پنڈی سے پھر وہ گاڑی وغیرہ میں بڑی مشکل سے وہ تو وہ نکلی تھی ادھر F8 میں, ان کا F8 میں گھر تھا. تو انہوں نے کہا تھا جی یہاں سے لانگ مارچ شروع ہوگی, اور بینظیر صاحبہ یہاں سے نکلیں گی, پھر وہ جائیں گی پنڈی جو مین ہمارا جو ادھر گراؤنڈ ہے, اور وہاں پہ وہ وہاں سے ہونا تھا. تو وہ میاں IGI کی گورنمنٹ تھی, میاں صاحب بڑے پرائم منسٹر تھے. تو اور جنرل آصف نواز جو تھے وہ آرمی چیف ہوا کرتے تھے. تو وہ یہاں سے وہ F8 کا پورا راستہ انہوں نے بلاک کر دیا پولیس نے. تو ہم کچھ رپورٹر بھی پہنچے ہوئے تھے. تو وہاں سے جب وہ نکلی تو وہ بیسکلی ان کا گھر ہے, پھر ایسے اسٹریٹ تھی, پھر یہ مین روڈ ہے, ڈبل روڈ F8 کی. تو اسٹریٹ کے آگے انہوں نے وہ خاردار تارے ہوئے. تو مدر شی واز اے بریو وومن. وہ نکلی, انہوں نے کہا میں جاؤں گی, پیدل جاؤں گی. وہ چل پڑی, ساتھ ساتھ ان کے فاروق لغاری تھے اور لوگ تھے, اور وہ اسٹریٹ میں سے نکل کے ساتھ ساتھ, اس طرح کا اتنا بڑا میڈیا تو نہیں ہوتا تھا, 8-10-15 رپورٹر ہوتے تھے. تو آگے گئے تو خاردار تاریں. سو انہوں نے اس طریقے سے نا, وہ اپنے ہاتھ سے نا, شی پکڈ اپ دا بارڈ وائر نکلنے کے لیے. کین یو امیجن؟ تو وہ خیر وہ پولیس بفر گئی, پھر وہ لاٹھی چارج ہو گیا ٹھیک ٹھاک قسم کا. تو ادھر پہلی بار میں نے بھی نا لاٹھی کھائی, بڑی لگتی ہے اس میں. تو بڑے آئیکونک سین ہیں, ایون فاروق لغاری صاحب کو بھی, فاروق لغاری میرے ساتھ تھے, ان کو بہت لاٹھیاں پڑی تھیں. اس ٹائم جو ہم یہ ساری بات کریں, اس میں جو کمبینیشن ہوتا تھا نا, کہ ہمیشہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتے تھے جی, اور سرکار کے خلاف کام ہوتا تھا, پھر جو اپوزیشن میں آتا تھا پھر سرکار کی لڑائی ہوتی تھی, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ. اس باری یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, اور پی ٹی آئی کا ایک فیلئر یہی ہو رہا ہے. ورنہ حکومتیں ایسی, حکومت تب چینج ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن مل جائے آپس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے خیال میں, اور فی الحال وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ بڑی بیٹر ہوگی یہ سچویشن, اور ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا. آپ دیکھیں نا 2022 میں حکومت جب گرائی گئی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں. اب تو یہ کسی کو سیکرٹ نہیں ہے, جنرل باجوہ اور نے کیا بات کی, کسی اور نے کیا بات کی, مولانا بھی کہتے ہیں, یہ لوگ بھی بتاتے ہیں. تو وہ جو بیہائنڈ دا سینز مینوورنگ ہوتی تھی, جو آپ بتاتے ہیں 2-2.5 سال کے اندر حکومت کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی تھی کہ دوسری سائڈ ناراض ہو جاتی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ناراض ہو, اور حکومت کے اختلافات اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی حکومت چینج ہو سکتی ہو. تو اس وقت اپوزیشن آن اٹس اون ہے, اور پھر اس کا مظاہرہ آپ دیکھ, اور آن اٹس اون ہے. نادر بالکل فائنلی مجھے آخری کامنٹ آپ دیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی سڑکیں گرم ہوں گی یا فی الحال ذرا آرام سے بیٹھیں گے؟ میرا خیال ہے اگر خان صاحب کی لائن پہ یہ لیڈرشپ باہر کی چلتی ہے تو یہی رہے گا. عید کے بعد بھی
जो पहले कहा गया था कि ईद के बाद चीज़ें शुरू होंगी, तहरीक शुरू होगी, तो उस हवाले से भी अभी तक कोई हतमी फैसला जो है उस तरह तो सामने नहीं आया। दूसरी चीज़, इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं और दीगर लीडरशिप, कुछ लीडर्स हैं, ये माना जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी हद तक राब्ते में ज़रूर हैं। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अब ये नहीं कहना चाहिए कि बुशरा साहिबा का सियासत में कोई रोल नहीं है। अब उनको खुल के आ जाना चाहिए, खुल के आ जाना चाहिए। और वो कोशिश भी करती हैं कि मामला जो है वो ठीक हो और वो कर सकती हैं। मेरा अपना आइडिया। ठीक, चल मेरे ख्याल में ऐसी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस्लामाबाद का शहर ही ऐसा है कि यहाँ पे कुछ ना भी हो रहा हो तो बहुत कुछ हो रहा होता है। अब देखते हैं कि अगले चंद दिनों में मामला जो हैं किस तरफ जाते हैं। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।